وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 65 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور شریعت کے احکامات کے نفاذ پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور انہیں نعمت کے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، مراد ان کے احکامات کو نافذ کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی۔ یہ برکات بیان ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے نفاذ کے بعد۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے دین پر آج عمل کیا جائے تو ہمیں غیروں کی طرف سے مشکلات آئیں گی، ہماری معیشت ڈوب جائے گی، لوگ نہ جانے کس کس طرح کی باتیں ہمارے متعلق کریں گے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، زمین اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیتی اور آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برساتا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے تقاضے اس کے احکامات کے نفاذ کے حوالے سے۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معجم طبرانی میں جب اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا ایک مرتبہ نفاذ ہوتا ہے، چوری کی سزا، قتل کی سزا وغیرہ، تو ایک حد کا ایک مرتبہ جب نفاذ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے 40 روز مسلسل برسنے والی بارش سے جو خوشحالی حاصل ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ خوشحالی اللہ ایک مرتبہ اگر حد اس کی کوئی نافذ کی جائے عطا فرماتا ہے۔ تو اسلام کے نفاذ سے، اللہ کے احکامات کے نفاذ سے خوشحالی آئے گی، امن و سکون ملے گا، نہ کہ یہ کہ ہمارے اوپر مشکلات آنا شروع ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوٹ فرمائیے، دنیا میں اگر کسی جگہ اللہ کے ان احکامات کا نفاذ ہے یا کم از کم اس کے حدود اور تعزیرات کا نفاذ ہے، جیسے سعودی عربیہ، تو وہاں کرائم ریٹ دنیا میں سب سے کم ہے۔ اسی طرح ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے غیروں کے ہاتھ سے، سوئٹزرلینڈ کی مثال ہے۔ 1935 سے لے کے 1985 تک 50 سال ان کے ہاں جو انٹرسٹ کا ریٹ تھا وہ دنیا میں سب سے کم تھا، 2.35%۔ سود حرام ہے ہمارے دین میں، لیکن بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اگر کہیں کم سے کم سود کا ریٹ تھا تو اس کی برکات دیکھیے ذرا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم سوئٹزرلینڈ کے اندر رہی ان ادوار کے اندر۔ دنیا میں سب سے کم ان امپلائمنٹ ریٹ 0.5% سوئٹزرلینڈ میں رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سود تھوڑا سا ہو تو وہ بھی چل جائے گا، قطعاً نہیں ہے، قطعاً حرام ہے ہمارے دین کے اندر۔ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف ہے سود، سورہ البقرہ آیت 279 کی روشنی میں۔ لیکن دنیا میں ایک ملک کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر کم از کم ریٹ تھا پوری دنیا میں سود کا، تو پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ اور ان امپلائمنٹ ریٹ پوری دنیا میں سب سے کم تھا، 0.4%۔ تو یہ ہے جب اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا تو آسمان سے بھی اللہ رحمت عطا فرمائے گا، زمین بھی اپنے خزانوں کو بندوں کے لیے کھول دے گی۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے۔ اب تورات اور انجیل تو انویلڈ کتابیں ہیں، اب وہ اللہ کا کلام تو نہیں، اس میں تو تحریف ہو گئی ہے، انسانی کلام بھی شامل ہو گیا۔ اب قرآن ہے ہمارے پاس،
تو یہ وعدہ گویا اب ہمارے سے ہے اللہ کا کہ اگر ہم قرآن کے احکامات کو نافذ کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ آسمان سے رحمتیں برسا دے گا، اللہ زمین سے خزانے ہمارے لیے کھول دے گا، شرط اس بات کی کہ ہمارا اس بات پر یقین ہو اور ہم اس کے لیے محنت کرنے پر تیار ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک جماعت اعتدال پر ہے۔ یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عالم تھے، ایمان لے آئے تھے، حق کے متلاشی تھے۔ عیسائیوں میں سے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، حبشہ کے جو بادشاہ تھے، رقیق القلب تھے، حق کے متلاشی تھے، ایمان لے آئے تھے۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت وہ اعتدال پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، اکثریت نافرمانوں ہی کی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے آپ پہنچا دیجیے۔ قرآن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اہل ایمان اس بات کو مانتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جس کو عام اصطلاح میں ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں۔ تو اے نبی، جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے۔ اولاً اس میں قرآن ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ ظاہری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کا امکان تھا ہی نہیں۔ آپ نے تو پوری زندگی اپنی وقف کر دی اسی کام کے لیے، اور آپ اپنی اس حدیث کی عملی تصویر بن گئے جو بخاری شریف میں آئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ 40 برس کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ترین تاجر تھے، لیکن جیسے ہی وحی کا نزول شروع ہوا، ایک لمحہ بھی دنیا کی معاش کی جد و جہد میں نہیں لگا، پوری زندگی قرآن کو عام کرنے میں، اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں لگا۔ یہ اصل میں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، ضرور پہنچاؤ جو کچھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور اگر نہیں پہنچایا قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو، تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی کتاب نہیں آئیں گی، اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ سورہ البقرہ آیت 143، سورۃ الحج آیت 78 کا حاصل یہ ہے کہ انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ اللہ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لوگوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچائیے، اللہ پر توکل کیجئے، اللہ ہی آپ کے حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے احکامات کے نفاذ کا مطالبہ آ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کر کے نہ دکھا دو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے۔ جب تک تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ آج تورات اور انجیل پر تو عمل نہیں ہو سکتا، ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب قرآن ہے اللہ کا آخری کلام، تو گویا اب ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو نافذ کریں، اس کے احکامات پر عمل درآمد کریں اور کروانے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر مبنی نظام قائم کر کے انسانیت کے سامنے پیش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ کام نہ ہو، اہل ایمان ذمہ داری کو ادا نہ کریں، تو اللہ کی نگاہوں میں پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے عظیم ترین کلام عطا فرمایا، اپنی رحمانیت کے طفیل میں عطا فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا۔ یہ اس کی رحمانیت کا مظہر ہے، یہ قرآن چاہتا ہے اس کے احکامات کا نفاذ ہو۔ اور ہم پڑھ آئے ہیں
اسی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی حقیقت اور عملی اعتبار سے کافر ہیں، ظالم یعنی مشرک، فاسق یعنی نافرمان۔ تو جب تک کتاب کے احکامات کا نفاذ نہ ہو امت کی اللہ کی نگاہوں میں قدر و قیمت نہیں۔ اسی لیے آج امت اللہ کی رحمت سے دور ہے، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر اور فلسطین میں بہنے والا لہو، افغانستان اور عراق میں شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، کونے کونے میں چپے چپے میں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ کہ آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے، آج اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہے۔ اس کی مدد آتی ہے جب اس کے دین کے لیے محنت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کے لیے محنت کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہی پیغام اللہ نے دہرایا سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ تو آج ہم سے یہ خطاب ہے، جب تک قرآن کے احکامات کا نفاذ نہ ہو اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں سمجھ دے اس بات کی، ہم مانیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمیں اللہ مل جل کر اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے، اپنے قرآن کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا، تبھی اللہ کی رحمتیں ہمیں مل سکیں گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں اس کی وجہ سے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ کفار کی قوم پر افسوس نہ کیجیے، کیونکہ ہدایت کی نیت اور طلب دل میں نہیں ہے، تو کتنا ہی حق نازل ہو جائے ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ دیکھیے انسان کا معدہ اگر درست ہو تو معمولی سی غذا بھی کافی رہے گی اور اس کی باڈی صحیح طرح فنکشن کرتی رہے گی، لیکن انسان کا اسٹمک ڈسٹرب ہو تو بہترین سے بہترین غذا اس کو دے دی جائے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اسی طرح کا معاملہ ہدایت کے اعتبار سے ہے، دل میں سچی تڑپ اور لگن ہو تو چند آیات بھی ہدایت کے لیے کافی ہیں، لیکن دل میں ہدایت کی تڑپ اور لگن نہ ہو تو کتنا ہی قرآن نازل ہو جائے گا، ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 آ رہی ہے، اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر دور میں جن لوگوں نے بھی اپنے وقت کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، ان کے لیے نجات ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے عمل کیا نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح کی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں بھی، اس آیت اور اس آیت کی روشنی میں بعض لوگ یہ فتنہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور جس نے عمل نہیں کیا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ انتہائی غلط تعبیر ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر کفر کا اور نجات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، متعلقہ تمام آیات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ چنانچہ نوٹ فرمائیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں کچھ منافقین کا ذکر ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ رسالت کا اقرار ہی نہیں کرتے۔ پھر سورہ النساء آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ نے فرمایا
جو رسولوں میں سے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے وہ پکے کافر ہیں۔ رسالت کی اہمیت وہاں واضح کی گئی۔ پھر سورۃ الحدید آیت نمبر 28 میں کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لاؤ، اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ وہاں آخرت پر ایمان کا ذکر نہیں۔ تو قرآن کی کسی ایک آیت سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ہر دور کے اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے اصل میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجات، کامیابی کسی گروہ سے منسلک ہو جانے میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ تو اپنے اپنے دور میں جو لوگ بھی اپنے وقت کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اس حکم کے ساتھ کہ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، فریقاً کذبوا، تو ایک فریق کو ان لوگوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف کہ جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی شہید کیا تھا۔ نوٹ فرمائیے یہاں پہ لفظ رسول آیا ہے۔ قرآن حکیم میں کچھ الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے سینونیمز کے طور پر، مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ رسول اور نبی یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن نوٹ فرمائیے کہ رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی قتل نہیں ہوئے۔ اللہ کا وعدہ ہے رسولوں کے حوالے سے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں۔ تو انبیاء شہید ہوئے ہیں، زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، رسول کبھی شہید نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اللہ کے، ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے ان کو بلند فرما دیا۔ قوموں کی قومیں مٹا دی گئیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی قومیں مٹا دی گئیں، رسولوں کو بچا لیا گیا۔ ان قوموں کے حالات انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو انبیاء شہید ہوئے، رسول کبھی بھی شہید نہیں ہوئے۔ فرق یہ ہے کہ نبی کا لفظ عام ہے، ہر وہ شخص جسے اللہ اپنی وحی کے لیے منتخب فرما لے۔ رسول کا لفظ خاص ہے، وہ نبی جن کو کتاب دے دی جائے، نئی شریعت دے دی جائے، یا ان کو مخصوص طور پر کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے، وہ رسول قرار پاتے ہیں۔ تو انبیاء شہید ہوئے ہیں، رسول کبھی بھی شہید نہیں ہوئے۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو ایک فریق کو، ایک گروہ کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا ان پر۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور پھر نافرمانی خوب انہوں نے کی۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کئی مرتبہ موقع دیا۔ ان پر ایک عذاب اللہ کی طرف سے آیا 587 BCE، 587 برس قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 587 برس پہلے۔ بخت نصر نامی بادشاہ آیا عراق سے، اور اس نے آ کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 6 لاکھ یہودی اس سے قتل کیے، 6 لاکھ کو گرفتار کر کے لے گیا۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ عذاب ان پر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم تاب اللہ علیہم، ان پر نظر کرم فرمائی۔ 549 BCE، 549 قبل مسیح میں ایران کا بادشاہ سائرس کے نام سے جو مشہور ہے، اس نے آ کے ان کو نجات دلائی۔ پھر انہوں نے نافرمانیاں کی، یہاں تک کہ انبیاء کو شہید کیا، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، بس اللہ خوب دیکھتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ اب نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کا بھونڈا عقیدہ گاڈ انکارنیشن کا، کہ اللہ ہی نے عیسیٰ کی صورت اختیار کر لی اور اس پہ حلول کر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے تھے،
اور اللہ ہی کی عبادت کی انہوں نے تلقین کی تھی۔ چنانچہ آج بھی جو متی کی انجیل ہے، بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 اور اس کی ورس نمبر 10، اس میں یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے موجود ہیں، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور وہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو میتھیو چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 10 میں یہ الفاظ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں کا ایک ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا دوسرا بھونڈا عقیدہ ٹرینٹی کا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گھوسٹ، معاذ اللہ۔ خدا، عیسیٰ اور جبرائیل مل کر یہ تین خدا، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ ایک خدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کی اپنی ہی کتاب جو دنیا میں معروف ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، اس میں جو کرسچینٹی کا چیپٹر ہے، اس میں آج بھی یہ بات تحقیق کے بعد درج کر دی گئی ہے کہ عیسائیت کا یہ جو عقیدہ ہے، اس کے لیے کوئی دلیل بھی ان تعلیمات میں نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ یہ ٹرینٹی کا مسئلہ، یہ تثلیث کے عقائد عیسائیت میں یہودیوں کے اثر کی وجہ سے آئے اور یونان کے فلسفوں کی وجہ سے آئے۔ تو یہودی تعلیمات اور یونانی فلسفوں کے گڈمڈ ہو جانے کے بعد شکل اختیار کر لی عیسائیوں نے تثلیث کے عقیدے کی، اور ایک تثلیث، اللہ، مادہ اور روح، یہ ہمیشہ سے قدیم ہے۔ یہ تصور یونانیوں کے موجود تھا۔ یہ ہے جو فلسفے یونانیوں سے، یہودیوں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی 300 برس کے بعد یہ عقیدہ موجودہ عیسائیت میں شامل ہوا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں کا ایک ہے، معاذ اللہ۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ معبود واحد ہے، یکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو کچھ کہ وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، تو پس وہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے حضور میں اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے بھی، اس وقت کے عیسائیوں کے لیے بھی، اب یہ حق آ گیا ہے، اس کو قبول کر لو تو یہ توبہ ہے، بخشش مانگ لو اللہ سے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور نوٹ فرمائیے، قرآن ابد الآباد کے لیے ہدایت ہے نا۔ آج بھی عیسائیوں کے لیے موقع ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ سے بخشش مانگ لیں، تو اللہ بخش دینے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے، وہ تو توبہ اس وقت کریں گے جب ان کے سامنے حق پہنچے گا، صداقت پر مبنی کلام ان کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ پہنچانا اور یہ حق ان کے سامنے پیش کرنا آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان تک پہنچانے کا فریضہ ہمارے ذمہ ہے، ورنہ عین ممکن ہے کہ کل یہ لوگ کھڑے ہو جائے قیامت کے دن اور اللہ سے یہ فریاد کرنے کہ اللہ، مسلمانوں کے پاس کلام موجود تھا، انہوں نے ہمیں نہیں پہنچایا۔ then who will be held responsible؟ کس کو پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں؟ عین ممکن ہے کہ وہ بال ہمارے اوپر آ جائے۔ تو ہمیں اللہ کی کتاب پر خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو ایمان سے دور ہو رہے ہیں، اور پھر انسانیت کے سامنے پیغام پیش کرنا ہے تاکہ حق ان کے سامنے پیش ہو تو وہ توبہ کرے اور اللہ کے حضور بخشش مانگے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب عیسائیوں کے اور عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ گاڈ انکارنیشن کی بات آ گئی،
تثلیث کا ذکر آ گیا. اب اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ جیسا کہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی خدائی میں شریک ہے، معاذ اللہ. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی کہ اللہ نے اپنی رسالت کے لیے کسی کو منتخب کیا اور کتاب عطا فرمائی. اللہ نے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں. یہ حضرت مریم سلام علیہا کی پاکیزگی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، یہ ڈیوائن ورژن ہے. اس کے مقابلے میں بائبل میں ان پر الزام تراشیاں کی گئی ہیں. قرآن حق کلام ہے، دیگر کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے. فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، انتہائی سچی خاتون تھیں. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب ان تین الفاظ میں قرآن نے ان کے جھوٹے عقیدے کا رد کر دیا ہے. وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، معاذ اللہ. اللہ نے عیسیٰ کی صورت اختیار کر لی، معاذ اللہ. عیسیٰ تین میں سے ایک ہے، معاذ اللہ. قرآن نے کہا کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی. جو کھانا کھاتا ہو وہ کتنا محتاج ہے. ایک لقمہ جو انسان اپنے منہ میں روٹی کا یا چاول کا لیتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کتنی قدرتیں لگی ہوتی ہیں. کتنا محتاج ہے انسان. ایک دانے کے زمین میں جانے سے لے کر ایک لقمے کے منہ میں جانے تک کتنا محتاج ہے انسان. جو اتنا محتاج ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جسے بھوک لگتی ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو نظام ہاضمہ ڈائجسٹو سسٹم کی ضرورت ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جسے چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو لقمہ لینے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں پورے جھوٹے عقیدے کا رد. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر، دیکھو کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم ان کے لیے آیات کو، نشانیوں کو واضح کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کیسے وہ پھرائے جا رہے ہیں، حق سے دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ تمہارے لیے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے. اللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. عیسیٰ کو پکار رہے ہو علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی اور کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو نفع نقصان کا کل اختیار تو اللہ کا ہے. تو بقیہ کسی اور کو پکار رہے ہو، ان کے پاس سے کوئی اختیار نہیں، اور جس کے پاس اختیار نہ ہو تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو ناحق طور پر. یہ دین میں غلو کا ذکر سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں بھی آ چکا ہے. اہل کتاب کو دین میں غلو سے منع کیا گیا. یہ اشارہ ہے نصارہ کی طرف. عقیدے میں اپنے رسول کی محبت میں اتنا آگے گئے کہ ان کو خدا کے برابر اور خدا ہی قرار دے دیا، معاذ اللہ. اور عمل میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا اور ترک دنیا یعنی رہبانیت کی روش اختیار کی، جس کا ذکر آیا ہے سورہ الحدید آیت نمبر 27. دنیا کو ترک کر دو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب فطرت سے بغاوت اختیار کی تو بھونڈے نتائج وہاں پر برآمد ہوئے. ناجائز تعلقات پادریوں کے عورتوں کے ساتھ، پھر ناجائز بچوں کی ولادت اور ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تہہ خانوں کے اندر، چرچز. یہ ہے سیاہ تاریخ جب فطرت سے بغاوت اختیار کی گئی عیسائیت میں رہبانیت کے نام پر. فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حد سے آگے نہ بڑھو، غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اس قوم کے لوگوں کی خواہشات کی پیروی اختیار نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے قبل گمراہ ہو چکے، واضلوا کثیرا، اور بہت سے کو انہوں نے گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ وہ بھٹک گئے. یہ اشارہ ہے کہ جو انہوں نے یونانی فلسفوں کو اختیار کیا تھا، جس کا ذکر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں کرسچینٹی کے چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسائیت میں یہ تثلیث کے عقیدے اور دیگر خرافات یہ یونانی فلسفوں کے اثر کی وجہ سے اور کچھ یہودیوں کی تعلیمات کی وجہ سے آئے.
تو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو کچھ وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے اپنی سزا کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ کے رسولوں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لعنت کرائی گئی۔ اندازہ کیجیے اس کا، اور اس لعنت کے الفاظ آج بھی بائبل میں موجود ہیں۔ میتھیو یعنی متی کی انجیل چیپٹر نمبر 23 اس کی آیت نمبر 31 اور 32 میں عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ تم جہنم سے بچ نہیں سکو گے، یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ یہ لعنت اللہ نے اس لیے فرمائی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے گزر جاتے تھے، اور خاص طور پر ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت میں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا عذاب اس طریقے پر آیا کہ اول تو جب وہ ایک دوسرے کو برائی کرتا ہوا دیکھتے تھے تو روکنے کی کوشش کرتے تھے، پھر جب دوبارہ ان کی ملاقات ہوتی تھی اور وہ شخص اسی برائی میں ملوث رہتا تھا تو انہوں نے روکنا چھوڑ دیا۔ پھر وقت آیا کہ ان کے دل اللہ نے ان برائی کرنے والوں کے جیسے ہی بنا دیے، اور پھر ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی۔ پھر یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ تو برائیوں سے روکنے کا فریضہ یہ امت کی ذمہ داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ہماری یہ ذمہ داری بیان کی گئی کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً برائی سے روکو گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ ہے اللہ کے عذاب کے آنے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ کہ لوگ اصلاح کے عمل کو چھوڑ دیں اور برائی سے روکنے کے عمل کو چھوڑ دیں۔ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں کہ اللہ کے عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو خود بھی برائی سے بچنے والے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے والے ہیں۔ آج جو ہم اللہ کے مختلف عذابوں کے کیفیات میں دو چار ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں قحط سالی کا دور دورہ ہے، کہیں بے روزگاری کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، کہیں آمدنی میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ طرح طرح کے عذابوں کی کیفیات، ان کی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے برائی سے روکنے کے عمل کو چھوڑ دیا، اصلاح کے عمل کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی تھی۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے، ہمیں خود نیک بننے اور نیکی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بدی سے بچنے اور دوسروں کو بھی روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے وہ کافروں سے دوستی اختیار کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، برا ہے جو آگے بھیجا خود انہوں نے اپنے لیے کہ ان پر اللہ غضبناک ہوا۔ وفی العذاب هم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ ولو كانوا يؤمنون باللہ، اور اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے، وما انزل الیہ، اور جو ان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے، متخذوہم اولیاء، تو انہیں دوست نہ بناتے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہو، اور جو کچھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس پر ایمان ہو، تو پھر دوستیاں کفار کے ساتھ نہیں ہوں گی،
پھر ہمدردیاں یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ پیش کون ہے؟ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لوگوں میں سے اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ پاؤ گے ان کو جو یہودی ہیں اور جنہوں نے شرک کیا۔ سب سے بڑے دشمن اہل ایمان کی یہود اور پھر مشرکین۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سب سے زیادہ سازشیں کرنے والے یہود تھے۔ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی بھی کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جادو کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مشرکین کو ورغلا کر مسلمانوں کے خلاف اقدامات پر آمادہ کیا۔ یہ دور نبوی میں بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور آج بھی بلا شبہ مسلمانوں کے خلاف عیسائی دنیا کو اکسانے والے سب سے زیادہ یہود ہیں۔ اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنی فائنینشیل ریسورسز کے ذریعے سے وہ مسلمان تو کیا پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ وہ دیگر انسانوں کو جو کہ یہودی نہیں ہیں جینٹائل سمجھتے ہیں، جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ان کا خون پسینے کا مال کمائیں اور ان کے اوپر حکمرانی کریں۔ تو اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر یہودی، اور فرمایا کہ والذین اشرکوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آج کے حالات میں، آج کے سینیریو میں بھی غور فرمائیے تو یہود اور ہنود یعنی ہندو جو کہ آج کے دور کے مشرک ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے مسلم امہ کے خلاف، اس کو مٹانے کے لیے۔ فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ایمان لانے والوں کی دشمنی میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید پاؤ گے یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کیا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم اہل ایمان کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب پاؤ گے الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، انہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں علماء بھی ہیں اور درویش بھی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب یہ دوسرا رخ بیان ہو رہا ہے، اہل ایمان کی دوستی میں سب سے قریب ترین نصارہ، لیکن نوٹ فرمائیے یہ خاص طور پر اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نصارہ کی طرف، جن کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ جو حق پر قائم تھے، حق کے متلاشی تھے، ان نصارہ کی طرف اشارہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر کاربند تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ ورقہ بن نوفل جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں، وہ بھی پہچان گئے تھے۔ اسی طرح روم کا بادشاہ جب اس کے سامنے ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پیش کی تو وہ بھی مان گیا کہ یہ برحق رسول ہیں۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنی آیات قرآن کی تو وہ ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہرحال یہود میں سے تھے لیکن وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ تو نصارہ میں سے وہ جو حق پر قائم تھے، حق کے متلاشی تھے، وہ ایمان لے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا کم از کم جیسے قیصر روم کا معاملہ تھا، وہ ایمان تو نہیں لایا لیکن اس نے اعتراف کیا کہ یہ برحق نبی ہے۔ اور دو صفات قرآن نے بیان کی، ان میں علماء اور درویش ہیں، اللہ والے ہیں، اور نمبر دو ان میں عاجزی ہے، تکبر نہیں کرتے۔ تو جو ان میں سے عبادت گزار تھے اور عاجزی کرنے والے تھے، ان کے دل میں حق کے لیے تڑپ تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا۔ تو خاص طور پر تو یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نصارہ کے حوالے سے ہے۔ ہاں علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اب بھی اگر کہیں یہ صفات موجود ہو، لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور حق کی تلاش ہو اور تکبر اور تعصب کے بجائے عاجزی ہو، تو یہ لوگ زیادہ قریب ہوں گے اہل ایمان کے اور زیادہ قریب ہوں گے اس بات کے کہ حق ان کے سامنے پیش ہوگا تو یہ قبول کر لیں گے۔ تو ان صفات کے حامل لوگوں سے توقع ہے کہ جو عبادت گزار ہوں اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں کہ وہ حق کو آگے بڑھ کر قبول کریں گے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ حبشہ
جہاں نجاشی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور ان کے ہاں بھی کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، کچھ 70 افراد کا ایک وفد تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ حبشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے ان کو سورہ یاسین بھی سنائی تھی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ اہل حق تھے، ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے اس میں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس معرفت کی وجہ سے جو انہیں حق میں سے حاصل ہوئی۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس پر کہ جو ہمارے پاس حق میں سے آ چکا، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل فرمائے گا ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ۔ ایک طرف یہود کا ذکر تھا، اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کا ذکر تھا، ایک طرف ان اہل حق کا بیان ہے کہ حق سامنے آیا تو آگے بڑھ کر انہوں نے قبول کیا۔ یہ ہے قرآن کا توازن کہ اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور اہل کتاب میں سے جو حق پر ہیں ان کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ یہ توازن اللہ کے کلام میں ہی ہو سکتا ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے ان کو ان کے اس کہنے کی وجہ سے جنات، باغات عطا فرمائے، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو حق کے طالب ہیں، حق کو قبول کرنے والے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے برعکس والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں آ کر 11 رکوع سورۃ المائدہ کے مکمل ہوئے۔ پہلے 2 رکوع اس میں شریعت کے احکامات کا ذکر تھا، پھر رکوع نمبر 3 سے لے کے رکوع نمبر 11 تک یہ 9 رکوع ہوئے جس میں شریعت کے احکامات کے نفاذ کے حوالے سے ذکر آیا۔ اہل کتاب نے فراموش کر دیا اللہ کے احکامات کو، اس کا ذکر بھی آیا، اور ہم سے مطالبہ ہوا کہ اللہ کے ان احکامات کو نافذ کرو۔ اللہ کی کتاب چاہتی ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے اور اپنے دین کے احکامات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔